تعلق بن کیوں نہیں پا رہا؟ اس کی 2-3 وجوہات میرے نزدیک. اس کی جو بہت بڑی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے یعنی بہت بڑا طبقہ تو وہ ہے جسے تعلق کی ضرورت، اہمیت، نزاکت کا شعور نہیں ہے. یعنی اس کو میں اس طرح بیان کروں گا کہ تعلق داری اور دین داری، ان دونوں کو ہم نے الگ الگ سمجھا ہوا ہے. ہمیں لگتا ہے کہ تعلق داری کچھ اور چیز ہوتی ہے اور دین داری کچھ اور چیز ہوتی ہے. میں ایک بات آپ سے عرض کروں کہ تعلق داری وہ میڈیم ہے جس کے اندر دین پرفارم ہو سکتا ہے. یعنی تعلق داری یعنی آپ سمجھیے کہ یعنی یہ وہ میڈیم ہے جس میں یہ مچھلی تیرے گی. تعلق داری اور دین داری کو الگ الگ کر دینے کے نتیجے میں بڑا نقصان ہوتا ہے. یعنی اگر ہمارا مذہبی فہم یا ہمارا دینی شعور تعلق کی خوبصورتی پر مجھے اکساتا نہیں ہے، اپنے ٹوٹے ہوئے تعلق کو صحیح کرنے پر مجھے مجبور نہیں کرتا، اپنے تعلق کی حفاظت کرنے، اپنے تعلق کو اچھا بنانے کے جذبے اور اس مشن پہ مجھے لگاتا نہیں ہے، تو یہ میرے لیے بڑی افسوسناک بات ہے. مطلب تو ایک مسئلہ یہ ہے کہ ہم اس مسئلے کو، تعلق کو، اس کی نزاکت کو، اس کی اہمیت کو ہمارے معاشرے میں اس طرح پہچانا نہیں گیا. ہم اس کو سمجھے ہی نہیں کہ تعلق داری کیا ہے. ہم ایک ایسے دور میں زندہ ہیں، آپ کسی کو فون کیجئے اور کسی سے بات کیجئے اور بغیر کسی کام کے فون کیجئے تو بہت ممکن ہے کہ وہ مائنڈ کرے گا. وہ کہے گا آپ کیا بہت فارغ ہیں؟ آپ کیوں کر رہے ہیں مجھے فون؟ جب آپ نے فون کیا اور تھوڑی دیر آپ نے کہا بھئی کیا حال ہیں کیسے ہیں، وہ بھی جواب میں کہے گا جی کیا حال ہیں کیسے ہیں. پھر اس کے بعد وہ ایکسپیکٹ کرے گا کہ اب آپ اسے کوئی کام بتائیں گے یا اسے کوئی ایسی انفارمیشن دیں گے، کیونکہ تعلق کا مقصد ہوتا ہے. جب بھی کوئی انسان کسی سے تعلق بنانے کی کوشش کرتا ہے تو اس کا کوئی مقصد ہوتا ہے. میں آپ سے یہ عرض کروں کہ مغرب کے تناظر میں تعلق کا کوئی مقصد ہوتا ہے اور یہ بات ان کے یہاں چلے گی، ان کے یہاں ٹھیک ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ ان کا ورلڈ ویو ہے. میں آپ سے بات یہ عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ہماری ایمانی تناظر میں تعلق ہی مقصد ہوتا ہے. وہاں پر تعلق مقصد کے تابع ہوتا ہے، یہاں تعلق ہی مقصد ہوتا ہے. آپ نے پڑوسی کو فون کیا، آپ نے کہا بھئی کیا حال ہے آپ کے، خیریت ہے؟ بس میں نے سوچا بہت دن سے آپ نظر نہیں آئے تھے تو میں نے کہا آپ سے پوچھ لوں خیریت ہے، آپ کے گھر میں سب ٹھیک ہے، بیمار تو نہیں ہے؟ آپ مجھے نظر نہیں آ رہے تھے، مسجد میں بھی نظر نہیں آ رہے تھے، بازار میں بھی نظر نہیں آ رہے تھے، محلے میں بھی کافی دن سے مجھے آپ کی شکل نظر نہیں آئی تھی، تو بس ویسے ہی میرا دل چاہا کہ میں آپ سے پوچھوں کہ سب خیریت ہے، ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ تو نہیں ہے، کوئی کام ہو تو مجھے بتائیے گا. تو یہ بات فرض ہے، سنت ہے، نفل ہے. اگر یہ آج مسلمانوں میں سے MCQ کا کویسچن کیا جائے نا یہ فرض ہے یا نفل ہے یا سنت ہے، تو وہ کہے گا بھائی یہ مطلب کچھ بھی نہیں ہے، یہ کچھ بھی نہیں ہے. میں کبھی کبھی یاد کرتا ہوں آج سے 40 سال پہلے، میں ایک بہت پرسنل اپنی لائف کا ایک ایکسپیرینس، اپنی لائف کی ایک آبزرویشن آپ سے شیئر کرتا ہوں. جب میں چھوٹا تھا، آج سے 40 سال پہلے، تقریباً 40 سال پرانی بات ہے، 1980. یس آئی ریممبر دیٹ واز 1980. یعنی وہ پیریڈ تھا. میں جس محلے میں رہتا ہوں الحمدللہ، اور اللہ کا بہت احسان ہے، میں ابھی بھی اسی محلے میں رہتا ہوں جس محلے میں پیدا ہوا. یہ بھی اللہ کی بڑی عنایت ہے مجھ پر. وہ 40 سال پہلے اس محلے میں کوئی 40 کے قریب فیملیز رہتی تھیں. 40 there were about 40 families in our neighborhood. ان 40 فیملیز میں سے صرف 2 فیملیز ایسی تھیں جن کے گھروں میں ٹیلی فون لگا ہوا تھا، ٹیلی فون. لیکن جناب وہ جو باقی 38 فیملیز تھی نا، کسی کا بھی کوئی ٹیلی فون آتا تھا تو وہ انہی 2 نمبروں پہ آتا تھا. اور آپ یقین مانیے these 40 families were living like one family. یعنی کسی اور کے کمرے میں لگا ہوا ہے تو اس کا فون تو بس مجھے آ گیا تو میں چلا گیا. اور آپ یقین مانیے وہ اتنی ذمہ داری سے اور اتنی خوشی سے اور اتنے جذبے سے کسی کا بھی ٹیلی فون آ جائے اس کے گھر سے اس کو بلا کے لاتے تھے اور وہ وہاں بیٹھ کے بات کرتا تھا. اور اس زمانے میں جو یعنی دوسرے ملک سے جو کہہ لیجئے کون سی وہ کال کہلاتی تھی، جو وہ دوسرے ملکوں سے جو کال آتی تھی تو وہ پہلے سے بک ہوتی تھی، وہ ڈائریکٹ کال تو نہیں ہوتی تھی. تو وہ آپریٹر ملاتا تھا، وہ 3 منٹ کی کال ہوتی تھی. تو وہ پہلے ان کو کال کر کے بتاتا تھا کہ جناب وہ فلاں رضیہ آپا کے گھر سے ان کو بلا لیجئے، میں رضیہ آپا کی بہن بات کر رہی ہوں مسقط سے، یا میں فلاں جگہ سے لیبیا سے بات کر رہا ہوں. تو وہ اب وہ بڑے بھاگے بھاگے جاتے تھے اور رضیہ آپا کو بلا کے لاتے تھے. وہ رضیہ آپا بیٹھ جاتی تھیں اور پھر فون کا انتظار ہوتا تھا اور پھر بیٹھ کے باتیں ہوتی تھیں. اتنی دیر میں وہ چائے وائے بھی پلا دیتے تھے اور اتنے خوش ہوتے تھے. اور وہ 2 گھر تھے اور there were 40 families. اور جو آپس کا تعلق تھا وہ بڑا غیر معمولی تعلق تھا اور بڑی محبت تھی. اور آپ یقین مانیے
اتنے شوق اور اتنے جذبے اور اتنی ذمہ داری سے جو یہ کام کرتے تھے. میں ایک دن ابھی پچھلے دنوں کسی مجلس میں بیٹھا ہوا تھا, کسی گیدرنگ میں بیٹھا ہوا تھا, اور میں نے یہ بات کہی کہ اس گیدرنگ میں جتنے لوگ ہیں سب کی جیب میں ایک موبائل ہے. اگر کسی کی جیب میں جو موبائل ہے, اور یہ ہم 10-12 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, اگر کسی ایک صاحب کی جیب میں جو موبائل ہے وہ بار بار بجے اور سب لوگوں کے لیے اس میں فون آ رہا ہو, تو وہ 2-4 لوگوں کو فون سنانے کے بعد پھر وہ پریشان ہو جائیں گے, کیا مطلب آپ نے میرا نمبر ان لوگوں کو دیا ہوا ہے, یہ بار بار مجھے فون کر رہے ہیں. یہ عجیب سا اسے لگے گا. اور وہ جو 2 فیملیز تھیں انہیں سب کا پتہ تھا کہ کس کا ماموں کے کتنے بچے ہیں, کس کے چچا کے کتنے بچے ہیں, کس کی خالہ کہاں رہتی ہیں, کس کے دادا کہاں رہتے ہیں, ان کی طبیعت کا. وہ تو فون کر کے بند کرتا تھا, وہ خود بھی ان سے اچھا خاصا بات کرتے تھے. دے ور ناٹ جسٹ ٹیلی فون آپریٹرز, وہ پہلے فون کرتے تھے, اچھا تو آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے, پچھلی دفعہ آپ نے فون کیا تھا تو آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی, اب ٹھیک ہو گئی, بیٹا کہاں ہے, بیٹی کہاں ہے, اتنی باتیں ہوتی تھیں. یہ جو تعلق داری کا جوہر تھا نا, یہ متاثر ہو گیا. یہ کیوں متاثر ہوا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ چیزیں اہم ہو گئیں. دیکھیں, جتنا ہماری زندگی میں کمفرٹ ایڈ ہوگی, کچھ کم ضرور ہوگا. وہ ڈھونڈنا ہوگا کہ کیا کم ہوا. وی آر ایڈنگ کمفرٹ آن واٹ کاسٹ, یہ ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے. کیا ہم آرام, یعنی میں آپ کو بتاؤں, جب بہت آرام دہ صوفہ آپ گھر میں خرید کے لاتے ہیں نا, اور پھر آپ یہ شکایت کرتے ہیں کہ میرے بچے جو ہیں نا ایکٹیو نہیں ہیں, اس کی ایک وجہ آپ نے پرووائڈ کی ہے بہت بہت اوورلی کمفرٹیبل صوفہ خریدنے کے بعد. کیونکہ اس کے بعد جب صوفے میں دھس جاتے ہیں نا آپ, تو اٹھنے کا دل نہیں چاہتا. تو کہتے ہیں اچھا لگ رہا ہے بس بیٹھے رہو اس میں, بلکہ ہم کہتے ہیں ارے اس صوفے میں بیٹھنے کے بعد میرا دل ہی نہیں چاہتا کہ میں اٹھوں. اگر آپ کے گھر میں کوئی ایسا صوفہ ہے جس میں بیٹھنے کے بعد اٹھنے کا دل نہیں چاہتا, تو آپ اپنے پیسوں سے اپنے نفس کو اس کے اوپر ظلم کر رہے ہیں. یعنی یہ آپ اپنے نفس کی پیمپرنگ کر رہے ہیں, آپ اپنے نفس کو اوور فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں. تو آپ مطلب ریزنیبلی کمفرٹیبل صوفہ ہو, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کمفرٹیبل صوفہ نہ ہو, لیکن وہ ایسا نہ ہو جو آپ کو, یعنی اگر آپ کی والدہ نے آواز دی ہے تو آپ اس لیے نہیں اٹھ پا رہے کیونکہ صوفہ بہت کمفرٹیبل ہے. تو والدہ کی آواز, ذرا ادھر آنا, میں کچن میں ذرا میرے پاس آنا, اور آپ نے کہا ہاں آتا ہوں, آپ سے اٹھا نہیں جا رہا اس لیے کہ صوفہ بہت کمفرٹیبل ہے. تو والدہ کی آواز اور صوفے کی کمفرٹ, ان دونوں کے درمیان ایک کریٹو ٹینشن ہے. والدہ از کالنگ, صوفہ از کمفرٹیبل, والدہ از کالنگ, صوفہ از کمفرٹیبل. سو والدہ نے 3 دفعہ آواز دی, تو پھر آپ نے کہا ہو کیا, آپ کیا مسئلہ ہے بتائیں, ادھر ہی سے بتا دینا, آپ ادھر آ جائیں نا. یہ جو ہمارا ایٹیچیوڈ ڈیولپ ہوا ہے نا, اس میں صوفے کا بھی بڑا کمال ہے. صوفہ مطلب نظر کو خیرہ کرتی ہے چمک تہذیب حاضر کی, یہ صنائی مگر جھوٹے نگوں کی ریزہ کاری ہے. تو اللہ مجھے اور آپ کو معاف کرے. یہ یعنی تیرے صوفے ہیں افرنگی, تیرے قالی ہیں ایرانی, لہو مجھ کو رلاتی ہے جوانوں کی تن آسانی. یہ ہمارا مسئلہ ہے, اللہ ہمارے لیے آسانی کا معاملہ کرے. تو میں سمجھتا ہوں کہ تعلق کیوں نہیں نبھایا جا سکا, اس کی کئی وجوہات ہیں. جدیدیت اس کی ایک بہت عمومی وجہ ہے, لیکن اگر ہم اس کے اندر بہت اسپیسیفکلی پوائنٹ آؤٹ کریں تو چیزیں اتنی آ گئی ہیں, آسائشیں اتنی ہو گئی ہیں, ہم اپنے آئلینڈس بنا لیے ہیں, ہم اپنے آئلینڈس میں خوش ہیں, اور ہم کہتے ہیں کہ بھئی ٹھیک ہے, پہلے ایک آئلینڈ تھا جو, یعنی یہ جو میں نے مثال دی نا کہ 40 ایئر, یہ صرف 40 سال, یعنی 40 سال کا ہے. 1980 کا میں نے آپ کو ایکسپیرینس شیئر کیا ہے. اس وقت ہمارے محلے میں اب اس سے بھی زیادہ فیملیز ہوتی ہیں جتنی پہلے ہوتی تھیں, اور ہر گھر میں میرا خیال ہے آن این ایوریج 8-10 ٹیلی فونس تو ہر گھر میں فونز ہوں گے, لیکن بہرحال وہ کنیکشن نہیں ہے لوگوں کا آپس میں. تو یہ بہرحال اس کی ایک وجہ ہے. دوسری ایک بہت بڑی وجہ تعلق نہ بنا سکنے کی وہ ہے مصروفیات, سیلاب مصروفیت. ہمیں آف لوڈ کرنا ہوگا کچھ, ہمیں اپنے آپ کو کچھ مصروفیات کم کرنی ہوں گی. یعنی مصروفیات کو کم کیے بغیر, دیکھیے ٹائم مینجمنٹ کا ہماری ایمانی تناظر میں گول یہ ہونا چاہیے کہ مجھے کچھ فری ٹائم میری لائف میں کریٹ ہو جائے جس میں غور و فکر کر سکوں, پونڈر کر سکوں, اپنے ساتھ اپنی سیلف اکاؤنٹیبلٹی کو ایکسپیرینس کر سکوں. اور کرامن کاتبین تو لکھتے ہی رہتے ہیں میری حرکتیں, میں خود بھی کسی پیپر پہ لکھوں کہ میں کر کیا رہا ہوں, کیوں کر رہا ہوں, کیسا کر رہا ہوں, ٹھیک کر رہا ہوں, نہیں کر رہا ہوں, یہ کرنا بھی چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے. تو کب مجھے یہ وقت ملے گا کہ میں یہ بات سوچوں, اس کے لیے میرے پاس فری ٹائم ہونا چاہیے. اس وقت ہماری جو لائف ہے اس میں بیک ٹو بیک مصروفیات ہیں, بالکل بیک ٹو بیک مصروفیات ہیں. اور ہمارے وہ آورز جو کمانے کی نظر ہوتے ہیں یا ہمارے کیریئر کی نظر ہوتے ہیں, اس میں مستقل ہر
15 سال کے بعد 1 گھنٹہ بڑھ رہا ہے ہماری کیریئر ریلیٹڈ ایکٹیویٹیز کے اندر، جس کو مسلم امت چیلنج نہیں کر رہی. یعنی ہر 15 سال کے بعد تقریباً 1 گھنٹہ ہمارے کیریئر ریلیٹڈ ایکٹیویٹیز میں بڑھا ہے. مطلب آپ 40 ایئرس پہلے آپ 45 ایئرس پہلے there were 3 hours لیس. یعنی ہماری آپ دیکھیے گا آپ کے والد صاحب، یعنی آپ کے والد صاحب 45 سال پہلے جتنا ٹائم اپنے کیریئر کو دیتے تھے، اس وقت آپ اپنا جتنا ٹائم اس کیریئر کو دے رہے ہیں. اور اگر یہی، اور ابھی آن لائن آنے کے بعد تو مطلب یعنی ہم اپنے کیریئر سے غلامی کا وہ حق نبھا رہے ہیں، یعنی وہ اس درجے پہ نبھا رہے ہیں جیسے اللہ سے غلامی کا یعنی جس طرح نبھانا تھا. مطلب یہ ہمیں اس سے نکلنے کی ضرورت ہے، ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کتنا ٹائم ہم اس کو دیں. تو ہمیں اپنی مصروفیات کو کم کرنا ہوگا، اپنی لائف کو سمپل کرنا ہوگا، اپنی خواہشات نفس کو سمجھانا ہوگا اپنے آپ کو کہ بھائی اپنی آرزوؤں کو ٹھیک کر لو. تو نئے ماڈل کے موبائل فون اور نئے برانڈز کے کپڑوں کی خواہش کو روکنا ہوگا، کیونکہ اگر یہ خواہشات کم نہیں ہوئیں تو پھر کمانے کی ضرورت کم نہیں ہوگی، پھر بہت زیادہ کمانا پڑے گا، پھر بہت زیادہ پھر چیزیں خریدنے جمع کرنے کے لیے بہت سارا کمانا پڑے گا، بہت سارا کمانے کے لیے گھر سے باہر نکلنا پڑے گا، پھر اس کے بعد یہ سب چیزیں رہ جائیں گی تو بہت کچھ مس ہو جائے گا. تو مصروفیات کو کم کرنا ہے، یہ ایک دوسرا. اور تیسری بات یہ کہ اپنے مزاج پہ غور کرنا ہے، اپنی نفسیاتی صحت، اپنے مزاج، اس پہ غور کرنا ہے. اپنے مزاج پہ غور کرنے کے لیے اپنے ساتھ وقت گزارنا ہے، اپنے ساتھ ٹائم لگانا ہے اور سوچنا ہے کہ کوئی انسان کسی انسان کو چینج نہیں کرتا. اللہ کی توفیق سے انسان اپنے عزم، اپنے ارادے، اس سے انسان اپنے آپ کو چینج کرتا ہے. اللہ نے انسان کو اتنی عزت عطا کی ہے کہ اس کی ول پاور کو اللہ نے بڑی توقیر بخشی ہے. یعنی اللہ نے انسان کی ول پاور کو اتنا انیبل کر رکھا ہے کہ جب انسان یہ ارادہ کرتا ہے، عزم کرتا ہے کہ مجھے ٹھیک کرنا ہے اپنے آپ کو، تو اللہ نے اس کی ول پاور کو بڑا بلیس کیا ہے، بڑا امپاور کیا ہے اس کی ول پاور کو. اور جب انسان ارادہ کر لے، اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی کوششیں شروع کر دے تو اللہ بڑا اس کو مدد کرتا ہے. یہ اللہ نے انسان کو عطا کیا. تو بس ہمیں اپنے ساتھ وقت گزارنا ہے، اپنے معاملات ٹھیک کرنے ہیں. اور یعنی ہم سب کو یہ بات پتہ ہے کہ ڈائیورس ریٹ دنیا میں بڑھ رہا ہے، اور تکلیف دہ بات یہ ہے کہ اللہ کے ماننے والوں کی جو سوسائٹی ہے اس میں بھی اسی تیزی سے بڑھ رہا ہے جس طرح اللہ کے باغیوں کی سوسائٹی ہے. تو یہ تکلیف دہ بات ہے. مطلب کیوں بڑھ رہا ہے یہ؟ تو یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ اسی طرح ایک تو میاں بیوی ایک دوسرے کو ڈائیورس دیتے ہیں نا، ایک اولاد بھی اپنے والدین کو ڈائیورس دے کے چلی جاتی ہے، وہ کہتی ہے کہ نہیں مجھے آپ کے ساتھ نہیں رہنا. یہ بھی چل رہا ہے. بہن بھائی بھی ایک دوسرے کو سیپریشنزم یا آئسولیشنزم جو ہے یہ بہت تیزی سے، انڈیویجولزم، آئسولیشنزم، سیپریشنزم، اور اپنے آئیلینڈز بنا کے اس میں رہنا. اور all that you need is to create a very comfortable island. بہت اچھا کمفرٹیبل آئیلینڈ ہو. اور میں ایک چیز یہ پیدا ہوئی ہے کہ بھائی مجھے اپنے آپ کو اتنا ڈیولپ کرنا ہے کہ مجھے تمہاری کوئی ضرورت ہی نہ رہے. یعنی اس جگہ پر پہنچ گئے. یہ عجیب سی بات ہے. مطلب اللہ نے ایک نظام رکھا تھا، ایک دوسرے کی ضرورت اگر ہے تو اچھی بات ہے، اس میں کیا ہے. مطلب اپنا تعلق اچھا رکھیں، لوگوں سے ملیں. یہ چیز ہماری بڑی تیزی سے یہ دنیا میں تعلق کا بحران پیدا ہو رہا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ تیل کے کرائسس سے بڑا کرائسس ہے ریلیشن شپ کرائسس. میں سمجھتا ہوں کہ ریسیشن سے بڑا کرائسس ہے ریلیشن شپ کرائسس. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ کسی بھی اس دنیا میں وارز ہوتی ہیں، یہ تو نظر آنے والی وارز ہوتی ہیں، لیکن جو ساس بہو کی وار ہوتی ہے، جو میاں بیوی کی وار ہوتی ہے، جو سبلنگز کی وار ہوتی ہے، جو چچا اور بھتیجے کی وار ہوتی ہے، جو باپ اور بیٹے کی یا ماں اور بیٹی کی وار ہوتی ہے، یہ وار کسی بھی روئے زمین پہ لڑی جانے والی وار سے زیادہ مہلک، زیادہ خطرناک ہوتی ہے. اور اس میں مسلم امہ کی انرجیز ویسٹ ہو رہی ہیں. ہم اپنی انٹلیکچول اور اپنی جو بھی کریٹیو انرجی ہے اس کو ہم ٹھیک سے نہیں یوٹیلائز کر پا رہے. تو اللہ مجھے بھی آپ کو بھی اس کی قدردانی کی توفیق دے. یعنی تعلق کو خوبصورت بنائے بغیر ہم بندگی کے تقاضے نہیں نبھا سکتے. تعلق کو خوبصورت بنائے بغیر ہم تربیہ نہیں کر سکتے. مطلب بلکہ جو بھی کوشش کریں گے ہم اسے دین سے دور کریں گے. یعنی اگر میں اپنے بچوں کا پسندیدہ نہیں ہوں اور دین کو اس کو دینے کی کوشش کر رہا ہوں تو خطرہ اس بات کا ہے کہ اسے دین سے بیزار کر دوں گا. یعنی یہ بہت بڑا خطرہ اس بات کا ہے.
تو مجھے اس بات سے ڈرنا چاہیے. مطلب اگر میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا بچہ دین کو پسند کرے یا میرا بچہ وہ پسند کرے جو میں پسند کرتا ہوں، تو مجھے اپنے بچے کا پسندیدہ انسان بننے کے لیے کوالیفائی کرنا ہوگا. تو اس پہ وقت لگانے کی ضرورت ہے.